اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج سجا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور فرمایا اے محبوب اب تیرے بعد کوئی اور نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا، تو آخری نبی ہے اور قیامت تک کے لیے نبی بن کر آیا ہے اور تمام انسانوں کے لیے نبی ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیر، اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضرت موسیٰ کو تو کوہ طور پر اللہ نے کلام عطا فرمایا، لیکن محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلا کر اپنا کلام بھی عطا فرمایا، اپنا دیدار بھی عطا فرمایا، کیونکہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سارے نبیوں سے اعلیٰ شان عطا فرمائی، سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا، سارے نبیوں سے عرفہ اور اعلیٰ شان عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ جب ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے محبوب جا کر اپنی امت کو میرا سلام دینا۔ ہم کتنے نصیبوں والے ہیں، نبی ہمیں سلام بھیج رہے ہیں۔ فرمایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جا کر اپنی امت کو میرا سلام دینا۔ کتنی عظمت اور کتنی شان ہے، کتنا مقام اور مرتبہ ہے اس امت کا، جس امت کو اللہ کے نبی سلام بھیج رہے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خير خلق الله، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ تحفہ عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش کرنے کے بعد خلاق کائنات وحدہ لا شریک کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ مالک اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کرم فضل اور مہربانی فرمائے، اور بالخصوص ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر رب العالمین امن و سلامتی خوشحالی کی بہار نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، ماہ رجب المرجب کا مقدس یہ جمعۃ المبارک ہے۔ اس ماہ مبارکہ کے اندر ذکر معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رجب المرجب کے مہینے کے اندر معراج کا معجزہ عطا فرمایا اور خالق نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار بھی عطا فرمایا۔ معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے انسانی عقل جو ہے وہ عاجز آ جائے۔ جو بات انسانی ذہن کے اندر، انسانی عقل کے اندر
نہ آئے اور ایسا عمل اللہ کے کسی نبی سے وقوع پذیر ہو تو اس بات کو کہتے ہیں معجزہ۔ خارق عادت یعنی عادت کے خلاف کوئی امر، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی بات جو انسانی عقل کو عاجز کر دے اور وہ وقوع پذیر ہو اللہ کے کسی پیغمبر سے، اللہ کے کسی نبی و رسول سے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو 1,24,000 انبیاء کم و بیش اس دنیا کے اندر تشریف لائے، ہر نبی کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے معجزہ عطا فرمایا اپنی نبوت کی گواہی کے طور پر، اور رب العالمین احکم الحاکمین کا اپنے نبی کو جو معجزہ عطا فرمانا، وہ اس دور کے اندر جو بھی کمال، جو بھی ہنر عروج پر ہوتا، رب العالمین احکم الحاکمین اسی اعتبار سے اپنے نبی کو معجزہ عطا فرماتا۔ یعنی جس دور کے اندر جو چیز زیادہ عروج پر ہوتی، زیادہ کمال پر ہوتی، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنے نبی کو اسی کمال کا جو ہے وہ معجزہ عطا فرماتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا معجزہ جو ہے وہ اس دور کے اندر جو علم ہوتا، جو ہنر ہوتا، جو کمال ہوتا، اس کے مطابق اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اپنے نبی کو ایسا معجزہ عطا فرماتا جو اس علم و ہنر کو، اس کمال کو حیج کر دے۔ جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا جو دور تھا اس دور کے اندر سحر اور جادو یہ عروج پر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جادوگر جو تھے وہ اپنے اس کمال کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے، یعنی جادو کا عروج تھا، جادو کا کمال تھا۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اسی اعتبار سے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ عطا فرمایا۔ کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سامنے، اس بادشاہ کے سامنے جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا وہ فرعون، جب حضرت موسیٰ نے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی وحدانیت اور اپنے نبوت و رسالت کا اعلان کیا، ان لوگوں نے مقابلے کے طور پر حضرت موسیٰ کے سامنے جادوگروں کو پیش کیا، اور وہ جادوگر چھوٹی چھوٹی رسیاں لے کر اپنے جادو کے ساتھ جو ہے انہوں نے ان رسیوں کو سانپوں کی شکل دے دی۔ تو رب العالمین حکم الحاکمین نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کے اندر جو عصا مبارک تھا، اللہ نے اس عصا کو ہی معجزہ بنا دیا۔ فرمایا القی عصاک، اے موسیٰ، جب یہ جادوگر اپنا جادو کر رہے ہیں اور اپنی رسیوں کو جادو کے زور پر سانپوں کی شکل دے رہے ہیں، تو اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ نے اپنا عصا جو ہے وہ زمین پر ڈالا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، خالق فرماتا وہ ایک بہت بڑے اژدہے اور سانپ کی شکل اختیار کر گیا، اور ان ساری وہ جو جادو کی رسیاں اور سانپ تھے ان ساروں کو ہڑپ کر گیا۔ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، اللہ نے فرمایا اب اس کو پکڑ لے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جب حضرت موسیٰ نے اس کو پکڑا وہ پھر عصا بن گیا۔ یعنی حضرت موسیٰ کے دور میں جادو عروج پر تھا، جادو کے اندر لوگ
جو ہے وہ کمال رکھتے تھے اس ہنر کے اندر، تو اللہ نے اسی اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ان کے دور میں طب اور حکمت کو عروج حاصل تھا، ہر طرح کی بیماری کا علاج ان لوگوں کے پاس تھا، لیکن تین بیماریاں ایسی تھیں، تین چیزیں ایسی تھیں جن کا علاج ان کے پاس نہیں تھا، کہ اگر کوئی مادرزاد اندھا ہوتا، نابینا ہوتا، تو اس کا علاج ان لوگوں کے پاس نہیں تھا، اور اگر کسی کے جسم پر کوڑ کی بیماری، وہ جزام، وہ بیماری ہوتی تو اس کا علاج بھی اس دور کے لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ اور موت تو ایک ایسی چیز ہے جس کا علاج تو کسی کے پاس ممکن ہی نہیں ہے۔ باقی ہر بیماری کا علاج حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور کے اندر اس قوم کے پاس موجود تھا، طب و حکمت کا وہ دور تھا۔ تو رب العالمین حکم الحاکمین نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی شان و عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اور ان کی نبوت کی تصدیق کے لیے جو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ عاجز تھے، ان کے پاس علاج نہیں تھا کہ مادرزاد اندھے اور نابینے کو بینائی عطا کرتے، اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام مادرزاد اندھوں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے، اللہ بینائی عطا فرما دیتا۔ جس کے جسم پر کوڑی ہوتی، کوڑ ہوتا، بیماری ہوتی، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہاتھ پھیرتے، دعا فرماتے، اللہ اس کی بیماری کو دور فرما دیتا۔ اور مردہ اگر کوئی آپ کے سامنے لایا جاتا تو آپ اللہ کے حکم سے اس کو فرماتے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو اللہ کے حکم سے وہ مردہ بھی زندہ ہو جاتا۔ یعنی حضرت عیسیٰ کے دور میں طب اور حکمت کا عروج حاصل تھا، تو اللہ نے اس قبیل سے اپنے پیغمبر کو معجزات عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے دور میں مصر کے اندر حسن بڑا تھا، خوبصورتی بڑی تھی، مصر کا حسن مشہور تھا، تو اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو ایسا حسین بنا کر بھیجا، ایسا حسین بنا کر بھیجا کہ جو آپ کے چہرے کا دیدار کر لیتا اس سے بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی، ایسا حسن اللہ نے عطا فرمایا۔ تو ہر نبی کو میں نے عرض کیا کہ ہر نبی کو اللہ نے اس دور کے مطابق جو کمال اور جو ہنر ہوتا اس کو ہیچ کر کے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اپنے نبی کو ایسا معجزہ عطا فرماتا کہ وہ کمال اور ہنر پیچھے رہ جاتا، اللہ کے نبی کا معجزہ جو ہے وہ اوپر ہو جاتا۔ تو لوگ جو ہے وہ آپ کے انبیاء کرام کی ان معجزات کو دیکھ کر آپ پر ایمان لے آتے۔ اب باری آگی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی خاص دور کے نبی نہیں، کسی خاص قبیلے کے نبی نہیں، کسی خاص علاقے کے نبی نہیں، کیونکہ پہلے انبیاء کرام جس دنیا کے اندر آئے کوئی کسی خاص قبیلے کی طرف نبی بن کر آیا، کوئی کسی خاص علاقے کی طرف نبی بن کر آیا، کوئی کسی خاص قوم کی طرف نبی بن کر آیا، لیکن اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج سجا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور فرمایا اے محبوب اب تیرے بعد کائنات کے اندر کوئی اور نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا، تو آخری نبی ہے اور قیامت تک کے لیے نبی بن کر آیا ہے اور تمام انسانوں کے لیے نبی ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا،
اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا اللہ نے مجھے تمام مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ تو جب معجزہ ہر دور کے اندر جو اللہ نے اپنے انبیاء کو عطا فرمائے، وہ ہر دور کے اندر جو کمال اور ہنر ہوتا اس سے بلند و بالا وہ اللہ اپنے نبی کو معجزہ عطا فرماتا۔ تو جب ساری کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اندر ہے، جب ساری کائنات کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی بن کر دنیا کے اندر آئے ہیں، اور قیامت تک کے لیے کوئی اور نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری پیغمبر، خاتم النبیین بن کر دنیا کے اندر آئے، تو دنیا نے جتنی ترقی کرنی تھی اللہ نے اس شان کے معجزات اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ایک تو معجزہ اللہ نے قرآن عطا فرمایا، قرآن ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ قیامت تک کے لیے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، فرمایا یہ قرآن معجزہ ہے میرے محبوب کا، کلام ہے یہ خدا کا، اور قیامت تک کے لیے کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا اللہ نے جو معجزہ ایک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ دنیا سائنس ترقی کر چکی ہے، سائنسدان جو ہیں وہ چاند تک پہنچ چکے ہیں، مریخ اور دیگر سیاروں کی طرف سفر کرنے کا ارادہ ہے سائنسدانوں کا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ معراج کا معجزہ عطا فرما کر پوری دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والو تم جتنی بھی ترقی کر لو، تم جتنی بھی بلندیاں حاصل کر لو، تم جتنا بھی عروج حاصل کر لو، تم چاند تک پہنچ جاؤ، سیاروں ستاروں تک پہنچ جاؤ، لیکن جو میں نے اپنے محبوب کو بلندی عطا فرمائی ہے وہاں تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، وہاں تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر چاند پر جانے والا یہ کہتا کہ بھئی میری شان بلند ہے، میں چاند تک گیا ہوں، تمہارے نبی تو زمین پر رہے، تو اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چاند سے بھی اوپر، ستاروں سیاروں سے بھی اوپر، آسمانوں سے بھی اوپر اللہ نے اپنے پاس اپنے محبوب کو بلایا، اپنا دیدار کروایا، اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ تو رب العالمین حکم الحاکمین نے نبی کریم صلی اللہ، اور پھر عیسائیوں کا بھی ایک اعتراض بنتا اگر معراج نہ ہوتی، عیسائی کرسچن جو ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی رہتے ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا معجزہ عطا نہ ہوتا تو عیسائی یہ ایک کر سکتے تھے اعتراض کہ تمہارا قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اور فرمایا وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ یہ ہمارا قرآن کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام ان کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا اور وہ زندہ ہی آسمانوں پر موجود ہے۔ تو عیسائی یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ تمہارے نبی زمین پر ہیں، ہمارے نبی آسمانوں پر ہیں، تو اللہ نے اس اعتراض کو بھی ختم فرما دیا۔ حضرت عیسیٰ تو آسمانوں پر ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو آسمانوں سے پار اپنے حریم قدس میں بلا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ، پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ماننے والے اعتراض کر سکتے تھے کہ بھئی تمہارا قرآن کہتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے شان عطا فرمائی کہ اللہ نے ان سے کلام کیا ہے ڈائریکٹ، بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے۔ باقی انبیاء کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی، جبریل اللہ کا پیغام لے کر آتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ کوہ طور پہاڑ پر اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا،
تو حضرت موسیٰ کے ماننے والے کہہ سکتے تھے مانتے تو ہم بھی ہیں لیکن ان کی نبوت اب ختم ہو چکی ہے، لیکن جو حضرت موسیٰ کو ماننے والے آج دنیا کے اندر جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ کہہ سکتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ان کو اللہ نے کلام عطا فرمایا، تمہارے نبی کو کیا ملا؟ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اٹھنے والے اس اعتراض کو بھی ختم فرما دیا۔ حضرت موسیٰ کو تو کوہ طور پر اللہ نے کلام عطا فرمایا، لیکن محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلا کر اپنا کلام بھی عطا فرمایا، اپنا دیدار بھی عطا فرما دیا، کیونکہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سارے نبیوں سے اعلیٰ شان عطا فرمائی، سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا، سارے نبیوں سے عرفہ اور اعلیٰ شان عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے ماننے والے کہہ سکتے تھے کہ حضرت سلیمان کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ ان کے لیے ہوا کو مسخر فرمایا، اور ان کا تخت جو تھا وہ ہوا اٹھا کر چلتی تھی، وہ تخت پر سوار ہوتے، تخت سلیمانی پر، ہوا ان کے تابع تھی، جن ان کے تابع تھے، تو ہوا جو ہے وہ ان کے تخت کو اٹھا کر چلتی تھی اور وہ سفر طے فرماتے۔ تو حضرت سلیمان کے ماننے والے یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ حضرت سلیمان کو تو اللہ نے وہ سواری عطا فرمائی، آپ کے نبی کو کیا ملا؟ اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سواری عطا فرما دی، وہ براق عطا فرمایا کہ جو یہ ہواؤں سے بھی اوپر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر جس سواری پر محبوب سوار ہو کر گیا۔ تو ہر نبی کو اللہ نے جو عظمت عطا فرمائی، ہر نبی کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی، ہر نبی کو جو اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا، ان ساری شانوں کو اکٹھا فرما کر اور اس میں کئی گنا اضافہ فرما کر اللہ نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی ہے، کیونکہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار، تمام انبیاء کے امام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین ہے، سارے نبیوں سے اعلیٰ شان ہے، سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام ہے، سارے نبیوں سے اعلیٰ درجہ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے۔ ہر نبی کو اللہ نے کوئی شان عطا فرمائی، کوئی امتیازی جو ہے وہ مقام عطا فرمایا، کوئی خصوصیت عطا فرمائی، جس کی وجہ سے انبیاء کرام اپنی قوم کے اندر جو ہے ان کی عزتوں کو تسلیم کیا گیا، ان کی نبوت کو تسلیم کیا گیا۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تمام انبیاء سے بڑھ کر شان عطا فرمائی، تمام انبیاء سے بڑھ کر مرتبہ عطا فرمایا، سارے نبیوں سے اعلیٰ بنایا۔ تو معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شب معراج، رب العالمین حکم الحاکمین نے سارے انبیاء کو مسجد اقصی کے اندر اکٹھا فرما کر مصلی امامت پر محبوب کو کھڑا کر کے فرما دیا، اے انبیاء کرام، اے دنیا والو، دیکھ لو میرا نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ نبی بن کر آیا ہے۔ مصلی امامت پر میرے محبوب کریم ہے۔ تمام انبیاء کرام مسجد اقصی کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہیں، اور مصلی امامت پر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں۔ تو اس بات کا اظہار اللہ نے شب معراج کروا دیا کہ میں نے اپنے محبوب کو سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے، سارے نبیوں سے اعلیٰ شان عطا فرمائی۔ تو یہ معجزہ وہ ہوتا ہے جس کو انسانی عقل تسلیم نہ کرے، جس کو انسانی عقل تسلیم نہ کرے، انسانی عقل میں جو بات نہ آ سکے، جس سے انسانی عقل عاجز ہو جائے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اور جو نبی کسی سے ظہور پذیر ہو، تو معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے،
اور معجزہ کی تعریف میں نے عرض کیا کہ وہ ہوتی ہے جس سے انسانی عقل عاجز آ جائے، جس کو انسانی عقل سمجھ نہ سکے۔ تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج ہوئی یہ جسم کے ساتھ نہیں ہوئی، بلکہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو معراج ہوئی۔ کچھ لوگوں کا معراج مصطفیٰ پر یہ اعتراض ہے کہ جی معراج جو اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی یہ خواب کے اندر تھی، جسمانی نہیں تھی۔ حالانکہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جسم کے ساتھ معراج کروائی ہے۔ معجزہ کہتے ہیں جب انسانی عقل عاجز ہو جائے تو خواب کے اندر بندہ کوئی خواب بیان کرے اور خواب کے اندر کہے کہ میں خواب کے اندر جہاز پر سوار ہوا، میں خواب کے اندر امریکہ گیا، میں خواب کے اندر چائنا گیا، میں خواب کے اندر کینیڈا گیا، صبح اٹھ کر خواب بیان کرے تو لوگ اس کی بات کو مان لیں گے۔ کوئی خواب کا واقعہ بیان کرے، خواب کی بات بیان کرے کہ میں خواب کے اندر جو ہے وہ امریکہ کے سیر کر کے آیا، میں خواب کے اندر جو ہے وہ چائنا کے اندر گیا، میں خواب کے اندر فلاں ملک کے اندر گیا، فلاں جگہ پر گیا، فلاں جگہ پر گیا، تو لوگ مان لیں گے بھئی خواب کی بات ہے، انسانی روح جو ہے وہ آزاد ہوتی ہے، وہ دنیا کے اندر جہاں چاہے چلی جا سکتی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو خواب کی بات جو ہے وہ انسانی عقل کو عاجز نہیں کرتی، خواب کی بات انسانی عقل کو عاجز نہیں کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اگر معجزہ عطا فرمایا ہے تو یہ خواب کا معجزہ نہیں، یہ جسم کے ساتھ ہے، کیونکہ جسم کے ساتھ ہو تو پھر انسانی عقل عاجز آتی ہے کہ اتنے کم وقت میں لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اتنے کم وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر، پھر جنت و دوزخ کا مشاہدہ اور رب العالمین حکم الحاکمین کا دیدار، اگر اس کو خواب تک محدود رکھا جائے تو پھر یہ انسانی عقل کو عاجز نہیں کرتا۔ معجزہ بنتا ہی تب ہے جب اس کو جسمانی معراج مانا جائے، اور پھر قرآن مقدس کی آیات جو ہیں وہ اس بات پر شاہد ہیں۔ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، خالق نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ یہاں عبد کا لفظ استعمال ہوا، اگر روح کی بات ہوتی تو صرف روح جو ہے وہ عبد اس پر لفظ نہیں بولا جاتا۔ عبد بندہ یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب روح اور جسم کا ساتھ ہو، جب روح اور جسم کا ساتھ ہو تو اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی، اور سیر فرمایا کہاں سے کہاں تک، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، فرمایا رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ زمینی معراج جو ہے اس کا ذکر یہاں پر موجود ہے۔ اور یہ مکہ والوں کے لیے یہ بات تسلیم کرنا بھی جو ہے وہ مشکل تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا بچپن وہاں گزرا، آپ کا لڑکپن، آپ کی مبارک جوانی وہاں پر گزری، تو مکہ والے جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی کا سفر نہیں کیا۔ مکہ والے اس بات سے واقف تھے، جانتے تھے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی کا سفر نہیں کیا، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا سفر کرنا ممکن بھی نہیں، مہینوں کی مسافت لگتی تھی مسجد اقصی تک جانا اور واپس آنا، لیکن آقا فرما رہے ہیں میں رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر، تو یہ بات بھی ان کی عقلوں کو عاجز کرنے والی تھی، یہ بات بھی ان کو تسلیم کرنا مشکل تھی، تو انہوں نے اعتراض کر دیا، کہنے لگے کہ مسجد اقصی وہ بیت المقدس اگر
اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ وہاں پر گئے ہیں تو ہمیں اس مسجد کی نشانیاں بتائیں، اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کی فلاں چیز کدھر ہے، فلاں چیز کدھر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جب، حالانکہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو سفر معراج کے اندر مسجد اقصیٰ کے اندر انبیاء کی امامت کروائی اور پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف عروج کیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں کوئی مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں دروازے گننے تو نہیں تھے نہ گئے، وہاں تو وہ انبیاء کی امامت کروانے کے لیے اللہ نے بلایا۔ لیکن جب انہوں نے سوال کیا، کہنے لگے کہ آج جو ہے وہ بات بن جائے گی، آج ہم محمد کو جھوٹا قرار دے دیں گے، کیونکہ باقی باتیں جو تھیں وہ ایک طرف، آج کی بات جو ہے یہ کوئی بھی نہیں مانے گا، آج ہم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جو ہے وہ جھوٹا قرار دے دیں گے۔ لیکن آقا فرماتے ہیں جب انہوں نے سوال کیا تو رب العالمین احکم الحاکمین نے مسجد اقصیٰ کو میرے سامنے کر دیا۔ فرمایا ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری بات جھوٹی ہو جائے؟ مسجد اقصیٰ کا فرماتے ہیں اللہ نے میرے سامنے کر دیا، وہ مجھ سے پوچھتے جاتے، میں دیکھ دیکھ کر ان کو جواب دیتا جاتا، میں دیکھ دیکھ کر ان کو جواب دیتا جاتا۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت اور شان پر قربان جاؤں، وہ ابو جہل اور دیگر وہ پارٹی کٹھی ہو کر کہنے لگی کہ آج جو ہے موقع ہاتھ لگا، آج موقع ہاتھ لگا ہے۔ تفسیر قرطبی کے اندر جو ہے وہ کہنے لگے کہ اے ابو بکر آج تو بڑی عجیب ہی بات ہوگی، جس کو تم نبی مانتے ہو وہ تو آج اس نے بڑی عجیب بات کر دی ہے کہ میں رات کی تاریکی کے اندر جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پھر آسمانوں کی سیر کر کر آیا ہوں۔ تو ابو بکر کیا یہ بات بھی مانتے ہو؟ وہ کہنے لگے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ یہ بات میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے؟ وہ کہنے لگے یا ابا بکر ہا ہوا جالس فی المسجد ویحدث اصحابہ، ابو بکر اگر ہماری بات پر یقین نہیں کرتے جاؤ مسجد حرام کے اندر حتیم کعبہ کے اندر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جاؤ جا کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اپنے کانوں سے سن لو، ویحدث اصحابہ، وہ اپنے صحابہ کو یہ بات بتا رہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا ہوا یحدث اصحابہ الان، کیا وہ ابھی بھی وہاں پر موجود ہیں اور اپنے صحابہ کو یہ بات بتا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے نعم ہوا یحدث، ہاں وہ یہی باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے حتیم کعبہ کے اندر بیٹھ کر اپنے صحابہ کے سامنے وہ جو ہے معراج کا واقعہ جو تھا اس کو بیان کرنا شروع کیا۔ تو کافروں نے سنا، ابو بکر صدیق کے پاس گئے، کہنے لگے کہ ایسی بات ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا ابھی بھی وہاں پر موجود ہے؟ ہوا یحدث اصحابہ الان، کیا وہ اس وقت بھی بیان کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے نعم ہوا یحدث، ہاں وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے واللہ لو قال ہاکذا صدقہ، او مجھ سے سوال کرنے والوں اگر وہ ابو بکر صدیق کا یہ عقیدہ سن لو، اگر میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کی ہے تو میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ واللہ لو قال ھذا صدقہ، اگر انہوں نے یہ فرمایا ہے تو پھر انہوں نے سچ فرمایا ہے۔ وہ کہنے لگے یا ابا بکر ھل انت تصدقہ بغیر ان تسمع عنہ، وہ کہنے لگے ابو بکر کتنی عجیب بات ہے، تو نے ان سے خود سنا نہیں اور سنے بغیر ان کی تصدیق کر رہے ہو۔ یا ابا بکر ھل انت تصدق بغیر ان تسمع عنہ، تو کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس جانثار صحابی کی عظمت پر قربان جاؤں، وہ کہنے لگے یہ تو بات ہی بڑی معمولی سی ہے، یہ تو بات بڑی معمولی سی ہے۔ واللہ انا اصدقہ بعجبہ، ہم نے تو اس سے بھی عجیب بات کو مان لیا ہے کہ محبوب کی زبان سے نکلا ہے ایک خدا ہے، ہم نے ایک خدا کو بھی مان لیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچے
اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معراج کا واقعہ بیان فرمائیں۔ آقا بیان فرماتے رہے تو حضرت ابو بکر صدیق نے یا رسول اللہ سچ ہے سچ ہے سچ ہے سچ ہے۔ آقا نے فرمایا ابو بکر تو سچ سچ کہتا جا رہا ہے، جا آج کے بعد تیرا لقب میں نے صدیق عطا فرما دیا، صدیق عطا فرما دیا۔ تو معراج کا واقعہ یہ معجزہ، انسانی عقل جہاں پر عاجز آ جائے اور ایسی کوئی بات کسی نبی سے وقوع پذیر ہو، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اور یہ معراج کا معجزہ بھی انسانی عقل کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معراج کا معجزہ عطا فرمایا، اور قیامت تک کے لیے جتنی بھی سائنس ترقی کر لے، جتنی بھی دنیا ترقی کر لے، کوئی چاند پر پہنچ جائے، کوئی مریخ پر پہنچ جائے، کوئی دیگر سیاروں پر پہنچ جائے، وہ سب نیچے ہیں، میرے محبوب ان سب سے بلند اللہ کے پاس پہنچ گئے، کیونکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تمام کائنات کے لیے ہے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ سارا زمانہ میرے حضور کا ہے، اور پورے زمانے کے اندر قیامت تک جو بھی ترقی ہوگی وہ بعد میں ہوگی، میرے محبوب کی شان اس سے بلند و بالا ہوگی۔ حضرت ابراہیم، آخری بات، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی مسجد اقصیٰ کے اندر بھی اور آسمانوں پر بھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے محبوب جا کر اپنی امت کو میرا سلام دینا۔ ارے ہم کتنے نصیبوں والے ہیں، نبی ہمیں سلام بھیج رہے ہیں۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جا کر اپنی امت کو میرا سلام دینا۔ کتنی عظمت اور کتنی شان ہے، کتنا مقام اور مرتبہ ہے اس امت کا، جس امت کو اللہ کے نبی سلام بھیج رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی فقال، فرمایا جس رات اللہ نے مجھے معراج کروائی اس رات حضرت ابراہیم سے میری ملاقات ہوئی۔ لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی فقال، فرمایا ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے یا محمد اقریء امتک منی السلام، فرمایا اپنی امت کو میرا سلام پیش کرنا۔ وَأَخْبِرْهُمْ، اور ان کو یہ خبر دے دینا، ان الجنت طیبۃ التربۃ، اور ان کو بتا دینا یہ جو جنت ہے نا اس کی مٹی بڑی پاکیزہ مٹی ہے، جنت اس کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے۔ عذبۃ الماء، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، اور وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، فرمایا اس مٹی کے اندر جو پھل بوٹے لگانے ہیں، جو درخت لگانے ہیں وہ کیا ہے؟ فرمایا وَأَنَّ غِرَسَهَا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا اپنی امت کو بتا دینا جنت کی مٹی بڑی خوشبودار ہے، پانی اس کا بڑا میٹھا ہے، اور یہاں پر جو کاشت ہوگی اس مٹی کے اندر وہ یہ ہے تمہاری امت پڑھتی جائے گی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیری امت یہ پڑھتی جائے گی، اللہ ان کے نام کے درخت جنت کے اندر لگاتا جائے گا۔ یہ معراج کا تحفہ ہے، معراج کا تحفہ ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ تر رکھے، ہم اپنی زبانوں سے یہ تسبیح پڑھتے رہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے ہمارے محبوب کے ذریعے ہم تک یہ خبر پہنچائی ہے کہ جنت کی اس مٹی کے اندر درخت لگانا چاہتے ہو تو یہ کلمے اپنی زبان سے ادا کیا کرو، تمہارے نام کے درخت جنت کے اندر لگتے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں جنت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وما علیہ البلاغ۔